شان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شادمان پاکستان زمین کا نظام قوت عوام قوم ملک سلطنت آئندہ گووندہ شاندار منزل پرچم ستاروں داور ترقیوں کمال ترجمان بازی شان حال جانے استقبال سایہ خدائے ذوالجلال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب محمد جاوید قصوری صاحب، جناب رسول خان بابر صاحب، جناب پروفیسر محبوب زمان صاحب، جناب خواجہ سکہ صاحب اور فیصل آباد کے عظیم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، فیصل آباد کے قابل احترام بزرگوں، پرجوش پرعزم نوجوان، میرے ہم سفر، ہم قدم، سربکف جے یوتھ کے نوجوانوں، اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں اور میرے فیصل آباد کے سب سے بڑی اور عظیم تنظیم تاجر برادری کے تمام قائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فیصل آباد کے اس عظیم اجتماع پر، اس جلسہ عام پر میں فیصل آباد کی جماعت کو، جے یوتھ کے نوجوانوں کو، اپنے تاجر برادری کے پوری قیادت کو شاباش دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں ان تمام نوجوانوں اور خاص کر دور دراز سے جو مجھے نظر آتے ہیں یہاں نوجوان، اور جو نظر نہیں آتے، کافی فاصلے تک لوگ ہی لوگ، اور آخر میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قدم کے بدلے، یہاں ہر لمحے کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائیں۔ میرے سٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہیں اور میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں آج آپ کے سامنے کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے ملک کا ایک عظیم جرگہ ہے جس میں نوجوان بھی شامل ہیں اور ہمارے بہنیں بھی شامل ہیں۔ آج اس ملک کے نوجوانوں سے
اس ملک کے بہنوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں. اگر آپ کو ایک مقروض پاکستان پسند ہے، اگر آپ کو ایک بیمار پاکستان پسند ہے، اگر آپ کو ایک کمزور پاکستان پسند ہے، اگر آپ کو ایک کرپٹ اور کرپشن سے بھرپور پاکستان پسند ہے، تو ایک کرپٹ پاکستان، بیمار پاکستان، مخلوص پاکستان کے لیے پھر زرداری، پھر شہباز شریف، پھر نواز شریف، پھر پی ٹی آئی اور عمران خان جیسے لوگ چاہیے. لیکن اگر آپ لوگوں کو ایک روشن پاکستان چاہیے، ایک کرپشن فری پاکستان چاہیے، ایک کلین پاکستان چاہیے، قرض فری پاکستان چاہیے، گرین پاکستان چاہیے، جس کا پاسپورٹ دنیا کے تمام پاسپورٹوں میں ایک نمبر پر ہو، جس کا جھنڈا دنیا کے تمام جھنڈوں میں سب سے بلند تر ہو، جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ کائنات کی حقیقت اور سچائی دنیا بھر میں روشن ہو. پھر جماعت اسلامی کا ساتھ دے، پھر ترازو کا ساتھ دے، پھر میرے چنے ہوئے، میرے چوائس کردہ امیدواران برائے قومی اسمبلی اور برائے صوبائی اسمبلی ان کو ووٹ دے. لوگوں، ہم شرمندہ ہیں کہ آج پاکستان کو چلانے والا پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے. IMF کا ایک کلرک ہمارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، وہ ایڈوائز دیتا ہے. آٹے کی قیمت 170 روپے کلو، بجلی کے 1 یونٹ کی قیمت 56 روپے، چینی کے 1 کلو قیمت 200 روپے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت، یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ آج بھی جبکہ یہاں ایک نگران وزیر اعظم ہے، اور کل بھی جب شہباز شریف اور عمران خان وزیر اعظم تھے، نہ کیبنٹ میں فیصلے ہوتے تھے، نہ قومی اسمبلی میں فیصلے ہوتے تھے. عمران خان صاحب بھی فرماتے تھے کہ مجھے روپیہ کی قدر اور قیمت کا اندازہ ٹی وی اسکرین سے پتہ چلتا ہے. شہباز شریف بھی کہتا تھا کہ میں کیا کروں، دل تو چاہتا ہے کہ اپنے کپڑے بھیج کر قوم کو کپڑے پہنا دوں، لیکن IMF کی مجبوریاں ہے. یہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام قیادت سے نجات کا وقت آیا ہے. میرے بھائیوں، جب ہم نے 2 ستمبر کو ہڑتال کا اعلان کیا، نگران وزیر اعظم نے کہا مہنگائی تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں نگران صاحب، جس گھر کی کل آمدنی 30,000 روپیہ ہو اور بجلی کا بل 7,000 روپیہ آ جائے، پھر یہ آدمی کیا کرے گا؟ کیا بچوں کو میلے میں فروخت کرے؟ کیا اپنی بیوی کی زیورات بجلی کے بل کے لیے بیچے؟ کیا اپنے گردے بیچے یا خودکشی کرے؟ 1 مہینے کا مسئلہ ہو تو پڑوسی سے قرضہ لے گا، زیورات بھی بیچے گا، بیل، بھینس اور بکری اور گائے بھی فروخت کرے گا. لیکن آپ نے تو یہ کیا ہے کہ IMF کا آرڈر ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں. میں آج فیصل آباد کے شہریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے وفاقی حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر ایک آدمی 100 یونٹ استعمال کرتا ہے بجلی کا، 200 یونٹ استعمال کرتا ہے بجلی کا،
تو ان سے بجلی کی قیمت لے لے، لیکن ہر بل میں آپ نے جو 16 اقسام کے ٹیکسز ڈالے ہیں، ہم تمہارے ٹیکسز سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ فراڈ ٹیکسز ہے۔ ایک بجلی کا بل، انکم ٹیکس 10%، الیکٹریسٹی ڈیوٹی 2%، ٹی وی فکس فیس ہے 35 روپیہ۔ اب میرے گھر میں ٹی وی ہو یا نہ ہو، اور موبائل کے زمانے میں کوئی ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہر آدمی 35 روپیہ دینے پر مجبور۔ جی ایس ٹی 25%، جرمانہ ہو تو 10%، جی ایس ٹی پر ایک اور ٹیکس 60%۔ میرے پیارے بھائیوں، عوام کو حکومت لوٹتی ہے۔ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ جو ڈاکہ ڈالے اس کو پکڑے، جو لوٹ مار کرے اس کو سزا دے دے، جو چوری کرے اس کو پکڑے۔ لیکن جب حکومت خود چور بن جائے، جب حکومت خود ڈاکو بن جائے، جب حکومت خود لوٹ مار شروع کر لے، تو فیصل آباد کے لوگوں ایسی حکمرانوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی اعلانات نہیں کرنا چاہتا، تجربے کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ میں خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر تھا۔ خیبر پختونخوا کو ہم نے قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے سودی بینکاری پر پابندی لگائی تھی۔ خیبر پختونخوا میں ادنا سے لے کر میٹرک تک ہم نے مفت کتب شروع کیے تھے۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے ہم نے میڈیکل کالج بنائی۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی بنائی۔ خیبر پختونخوا کے ہاسپٹل میں فائنانس منسٹر تھا، ہم نے ایمرجنسی علاج کو سرکاری ہاسپٹل میں مفت کر دیا تھا۔ کیسے؟ میرے پیارے بھائیو، اس لیے کہ ہم نے غیر ترقیاتی اخراجات پر پابندی لگائی تھی۔ ہم نے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کیا تھا۔ ہم نے سرکاری بڑے ہوٹلز پر، فنکشن پر پابندی لگائی تھی۔ ہم نے سرکاری وزراء کے دوروں پر پابندی لگائی تھی۔ میں خود جرمنی گیا تھا، لیکن وہاں گیا تو وہاں عوام کے پیسوں پر بڑے ہوٹلوں میں نہیں ٹھہرا۔ میرے ساتھ فائنانس سیکرٹری، خیبر بینک کا ایم ڈی اور کئی لوگ تھے۔ ان سب کو لے کر میں نے جرمنی کے برلن مسجد میں 3 دن گزارے۔ میں نے کہا شرم کی بات ہے کہ غریب صوبے کا وزیر خزانہ ہوں اور سرکاری پیسوں پر بڑے ہوٹلوں میں میں رہوں۔ 3 دن مسجد میں رہا۔ خدا کی قسم اتنا کھانا لوگوں نے کھلایا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی بڑا مولوی آیا ہے، اتنا حلوہ کھلاتے رہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ کوئی خرچ نہیں آیا۔ لیکن آج سپریم کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ پڑا ہے۔ سابق چیف جسٹس نے اس پہ ایکشن لیا تھا اور پھر خاموش رہا کہ 1991 سے لے کر 2015 تک جن لوگوں نے قرضے لیے ہیں اور معاف کروائے ہیں، فیصل آباد کے لوگوں جانتے ہو کتنا قرضہ معاف کروایا؟ 4 کروڑ 30 ارب 35 کروڑ 37 لاکھ روپیہ، 1 ارب سے زیادہ قرضہ، اور شیر مادر کی طرح ہڑپ کیا اور بغیر ڈکار کے ہضم کیا۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وزارت خزانہ سے کہ یہ تمہارے باپ کا مال ہے کہ بڑے لوگوں کو قرضہ دے کر پھر معاف کرواتے ہو؟ میں چیف جسٹس جو ابھی آئے گا اس سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک تو سپریم کورٹ کے امیج کو بہتر بنا لے کہ ایک جج فلاں پارٹی کا ہے اور دوسرا فلاں پارٹی کا، پھر چیف جسٹس کی عزت کو بحال کرے کہ ایک پارٹی کی طرف جھکتا ہے اور کبھی دوسرے پارٹی کی طرح۔ اور میں اپیل کرتا ہوں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے کہ اس کیس کو دوبارہ اٹھا لے، اور یہ جو 4 کروڑ اور 30 ارب روپے جن لوگوں نے قرضے لے کر معاف کروائے ہیں، ایک ایک پیسہ ان کے پیٹ سے نکال کر، ورنہ ان کا پیٹ چیر کر دوبارہ نکالا جائے اور خزانے میں جمع کیا جائے۔ لوگوں، میرے ساتھ ٹائم کم ہے اور میں کسی جلسے میں تمام تفصیلات طے کروں گا، اور یہ میں کوئی الزام نہیں لگاتا، یہ تمام تفصیلات سینٹ میں انہوں نے پیش کیے ہیں، اس میں کمپنیاں بھی ہیں، اس میں آپ کے سیاسی لیڈرز بھی ہیں، ان کے نام پاناما لیکس میں بھی، ان کے نام پنڈورا بکس میں بھی، ان کے نام توشخانہ لوٹنے والوں میں بھی، ان کے نام قرضہ لینے اور معاف کروانے والوں میں بھی۔ یہی سیاسی لیڈر ہے جو ہر الیکشن میں پولنگ اسٹیشن اور عملہ کو خریدتے ہیں، الیکشن کی چوری کرتے ہیں، آرو سے مل کر اپنے آپ کو کامیاب کرواتے ہیں۔ لوگوں، کوئی فرق نہیں ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی سیاست میں، یہ سب کے سب آئینت کے غلام ہیں، یہ سب کے سب ورلڈ بینک کے غلام ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کینٹین پارٹیوں نے بیہودہ قانون ٹرانسجنڈر پر دستخط نہیں کیے، کینٹینوں نے آپ کے توشخانے کو نہیں لوٹا ہے۔ لوگوں، یہ وہی پرانے لوگ ہیں جن کو انگریز نے اس لیے مسلط کیا کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن ہمارا نظام یہ لوگ مسلط رکھیں گے۔ وہ چلے گئے اور انگریز کا نظام، سودی نظام، یہودیوں کا نظام، استحصال کا نظام، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا نظام، سودی نظام مسلم لیگ، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارا رب فرماتا ہے کہ سود میرے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جو حکومت سودی نظام کو مسلط کرتی ہے، فیصل آباد کے لوگوں، کیا اس حکومت کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرے لوگوں، میرے بھائیوں، یہ اپنے کو برہمن سمجھتے ہیں اور عوام کو شودر سمجھتے ہیں۔ یہ مغل بادشاہوں کی طرح عیش اور عشرت کرتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے ان لوگوں سے ہم حساب کتاب کریں۔ نوجوانوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، نیب ان پارٹیوں کے سامنے بے بس ہے، عدالت بے بس ہے، ان کا احتساب صرف اور صرف ووٹ کی طاقت کے ذریعے ممکن ہے۔ اپنے ووٹ کو
بناؤ اور کرپشن کے ان سومناتوں کو پاش پاش کرو. وقت کا غزنوی بنو، وقت کا عبدالی بنو، وقت کا ابن قاسم بنو، اور تمہارے زمانے کے یہ جو یزیدی طاقتیں ہیں ان کے خلاف سینہ سفر ہو کر جماعت اسلامی کے کاروان کا حصہ بنے. آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ گزشتہ قومی اسمبلی نے نیب کے قوانین میں جو ترمیم کی تھی اس کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا ہے. وہ کیا ترمیم تھی قوم نہیں جانتی. وہ یہی ترمیم ہے کہ نیب 50 کروڑ سے کم جو چوری کرے غبن کرے اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر کوئی قوم کا ایک پیسہ بھی چوری کرے اس کو بھی پکڑنا چاہیے، اس کو بھی چوک اور چوراہوں میں نشان عبرت بنانا چاہیے. لیکن قومی اسمبلی میں چونکہ سب کے سب وہ لوگ تھے جو نیب کو مطلوب ہے، جو کرپشن میں ملوث ہے، اور کیا کیا پی ڈی ایم نے 16 مہینوں میں اپنے نیب کے کیسز ختم کروائے، اپنے آپ کو کلین کروایا. لیکن عطا بندیال نے جاتے جاتے اس فرسودہ قانون کو دوبارہ ختم کر کے، میں اصولی آدمی ہوں، میں قومی اسمبلی کا احترام کرتا ہوں، قانون ساز ادارہ ہے، اور عدالت کو بغیر کسی بڑی وجہ کے قومی اسمبلی کی طے کردہ اور پاس کردہ قانون کو نہیں چھیڑنا چاہیے. لیکن نیب کے اس نظام اور اس قانون میں پاکستانیوں کی حقوق سلب ہو رہے تھے. جو پیسہ ہی لوٹتا ہے یہ کسی فرد کا نہیں، یہ 24 کروڑ عوام کا پیسہ ہے. اگر نیب اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، ہر آفیسر کو، ہر ایم ایل اے کو، ہر ایم پی اے کو 50 کروڑ تک ڈاکہ ڈالنے کی اجازت ہے. فیصل آباد کے لوگوں، کیا آپ اس ڈاکے کا اجازت دیتے ہیں؟ اس لیے ہم شفاف احتساب چاہتے ہیں، ہم سب کا احتساب چاہتے ہیں. لیکن پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیب، یہ عدالتیں، یہ چہروں کو دیکھ کر، سٹیٹس کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر، کرسی کو دیکھ کر، جیب کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں. اصل ان کا احتساب صرف اور صرف عوام کر سکتی ہے. میرے دوستو، میں فیصل آباد کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آج تجارت اور تاجر دونوں ختم ہو رہے ہیں. بدامنی ایک طرف اور معاشی بدحالی دوسرے طرف. پاکستان کی کرنسی کاغذ کا ٹکڑا بن گیا. یہ کس کا کارنامہ ہے؟ آج جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، یہ تاجر برادری ہے. یہ سکندر اعظم، یہ سکہ صاحب، یہ ان کا پورا ٹیم، یہ اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں. یہ مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں، ہر پارٹی نے تاجر برادری کو دھوکہ دیا. سکہ صاحب کہاں گئے؟ سکندر اعظم کہاں گئے؟ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ سب پارٹیوں نے تاجروں کو دھوکہ دیا. ہم آئیں گے، تاجر اور تجارت کو بڑھائیں گے اور عزت دیں گے. نوجوانوں، جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ یوتھ کے لیے خوشخبری ہے. نبی مہربان نے فرمایا، میری دعوت کو بڑوں نے مسترد کی تو نوجوانوں نے ساتھ دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال 11 سال کا، حضرت زید 14 سال کا، حضرت طلحہ 18 سال کا، حضرت عمر 28 سال کا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 37 سال کا. نبی مہربان نے فرمایا ہے، جوانوں نے میرا ساتھ دیا، اس لیے حکم دیا ہے ہمیں کہ جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو،
تو جماعت اسلامی آئے گی ہر ضلع کے سطح پر انشاءاللہ ایک یوتھ منتخب اسمبلی ہوگی تاکہ آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں. جماعت اسلامی ہر ضلع میں ایک یوتھ بینک قائم کرے گی تاکہ نوجوانوں کو بلا سود قرضے ملے. ہر یونین کونسل میں ہم پلے گراؤنڈ دے گئے اس لیے کہ کھیل کا میدان آباد ہوں گے تو آپ کے ہاسپٹلز پر رش ختم ہوگا. جماعت اسلامی آئے گی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں نوجوانوں کو ہم بھرپور نمائندہ دیں گے. میرے دوستو یہاں بہنیں بھی آئے ہیں, ان سے بھی میرا وعدہ ہے کہ جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی تو وراثت میں اللہ نے جو حق خواتین کو دیا ہے ہم انشاءاللہ وہ اللہ اور رسول کا دیا ہوا تحفہ اور حق آپ کو ضرور دیں گے. وہ آدمی قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا جو اپنی بیٹی کو اور اپنے بہن کو اور اپنی بیوی کو ان کا حق نہیں دیتا ہے. بے غیرت آدمی وہی ہوتا ہے جو خواتین پر تشدد کرتا ہے. خواتین تشدد کے لیے نہیں ہے, یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں. ہم ان کو احترام دیں گے, ہم ان کو بلا سود قرضی دیں گے, ہم ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے صنعتی یونٹ قائم کریں گے, ہم ان کے لیے علیحدہ خواتین کے لیے علیحدہ ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے. کیا انتظام کریں گے؟ علیحدہ خواتین کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے. ان کے لیے علیحدہ یونیورسٹیاں ہوں گی اور کھیل کود بھی ان کا حق ہے. انشاءاللہ چادر اور چار دیواری کی حدود کے اندر ان کے لیے پلے گراؤنڈ بنائیں گے. ہر میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ہم اپنے بہنوں کو مواقع دیں گے. میرے بھائیوں, جماعت اسلامی کو موقع ملا, ہم عدالتوں میں قرآن کا نظام نافذ کریں گے اور چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا. قرآن قرآن ہوگا. قرآن اللہ نے ہمیں موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے. اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ لوگوں سن لو, یہ جو لاہور کا گورنر ہاؤس ہے 700 کنال پر مشتمل ہے. کتنے کنال پر مشتمل ہے؟ 700. امریکہ کے صدر کے گھر سے بڑا ہے. 100 کلومیٹر پر محیط پشاور کا. ان تمام بڑے بڑے محلات کو انشاءاللہ اس میں پلاٹنگ کر کے عوام میں تقسیم کریں گے. یہ مغل بادشاہ نہیں ہے, اتنے بڑے محلات میں رہتے ہیں. جاپان کے بادشاہ وزیر اعظم کا تو دفتر اور گھر ہی نہیں ہے, دفتر ہی میں رہتا ہے. آپ دیکھیے وزیر اعظم برطانیہ کا ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, لیکن آپ کا ڈپٹی کمشنر, ایس ایس پی, کمشنر مغل بادشاہوں کی طرح لائف گزارتا ہے. یہ وی آئی پی کلچر ہم ختم کریں گے, پٹواری نظام کو بدلیں گے, تانے کے نظام کو بدلیں گے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کی عدالتیں آپ کی مساجد میں لگے گی. مساجد اچھی جگہ ہے عدالت کے لیے. جس طرح مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے تھے, ہم بھی اپنی مساجد کو وہی جگہ دیں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنا بھی ورسیز پاکستانی ہے اس کو ہم ایک نیا شناختی کارڈ, محسن پاکستان کا شناختی کارڈ دیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان میں میری عزت ہے. ہم کشمیر کے آزادی کے لیے جہاد کریں گے. ہم آپیا بہن کو واپس لانے کے لیے جدوجہد کریں گے. ہم عدل اور انصاف کا نظام لائیں گے. اور لوگوں, آپ کے لیے خوشخبری ہے, سب کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستان اتنی پاور تو ہے لیکن یہ مانگنے والا نہیں ہوگا, یہ دینے والا پاکستان بنے گا انشاءاللہ.
یہ مقروض پاکستان نہیں ہوگا، یہ خود مختار، آزاد اور عزت والا پاکستان بنے گا۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف جماعت اسلامی۔ اس مقصد کے لیے میں نے فیصل آباد میں تمام قومی حلقوں پر اور صوبائی حلقوں پر امیدواران کھڑے کیے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ آ جائے، وہ امیدواران قوم کے سامنے آ جائے، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے بھی، نوجوانوں کے سامنے بھی۔ انشاءاللہ تعالی یہ وہ چراغ ہے، یہ وہ روشنیاں ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ دیانتدار قیادت ہے، یہ امانتدار قیادت ہے، یہ وقت کے غزنوی، وقت کے عبدالی اور یہ ابن قاسم ہے۔ ان کا ساتھ دے دے، ان کو سپورٹ کر لے، ان کو ووٹ دے دے، ان کے ساتھ چلے۔ میں آپ کو ایک روشن، کلین، گرین، کرپشن فری پاکستان کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور لوگوں، آخر میں ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 22 ستمبر کو ہم نے آپ کو لاہور گورنر ہاؤس بلایا ہے تو آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ؟ آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر پھر بھی اس حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا، اگر پھر بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا اور ہم نے اپیل کی پہیہ جام کی، تو آپ پہیہ جام میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے، پہیہ جام میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اگر ہم نے اپیل کی کہ آؤ مل کر میرے ساتھ اسلام آباد چلنا، لانگ مارچ کرنا ہے، اپنے حق کے لیے چلنا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا اور مرنا ہے، تو میرے ساتھ چلوں گے، میرے ساتھ جاؤں گے، میرے ساتھ مروں گے، میرے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جزاک اللہ خیر۔ نور لا الہ سے